ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صحیح بندہ اور اپنے محبوب کا صحیح غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے، کل یا پرسوں ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہوگا، اور یہ مہینہ جو ہے ذی الحج کا، یہ قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اور ایک ایسی قربانی کہ جو بے مثال بھی ہے، بے نظیر بھی ہے، اور اس میں ایک بندے نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور ہمارے اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں حج کے متعلق کچھ آپ فضائل کے متعلق احادیث بیان کی تھی، تو آج میں بیان کروں گا کہ یہ حج ہے کیا چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم پر فرض کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور پھر اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی فلسفہ قربانی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے حوالہ سے، اور خانہ کعبہ شریف کے حوالہ سے، اور جو دیگر لوازمات اور مناسک کے حج ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی حسب توفیق انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیوں فرض کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ جیسے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا حج کرو، للہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرو، وہ حج کریں جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے پاک ہے، غنی ہے۔ تو یہ حج ویسے اس کا لغوی معنی ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر مخصوص ارکان ادا کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ نماز آپ یہاں پڑھیں، ظہر کی یا جمعے کی یا عشاء کی، یا اپنے گاؤں کی مسجد میں پڑھیں، شہر کی مسجد میں پڑھیں، لاہور چلے جائیں تو وہ نماز ہو جائے گی۔ اس طرح روزہ ہے، اس طرح پھر زکوٰۃ ہے، لیکن حج وہاں ہی کیوں ہوتا ہے جو مناسک کے ساتھ ادا کرنا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ شریف، حرمین طیبین کی فضیلت یہ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ حرمین طیبین ہے کیا چیز، یہاں کیا ہوا تھا، کیوں ان کالی پہاڑیوں پر تپتے ہوئے صحرا میں تم نے آنا ہے، گرمی ہو سردی ہو، دھوپ ہو چھاؤں ہو، صبح و شام ہو، طویل سفر کر کے تم نے یہاں آنا ہے۔ یا رب العالمین وہاں کیا ہوا تھا کہ ہم وہاں آئیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہاں کائنات میں جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں، بے مکہ مبارکہ، اس کا نام مکہ ہے، وہ یہاں موجود ہے، یہاں تم نے آنا ہے۔ اور پھر یہاں ایسی جگہیں ہیں جہاں میرے بندوں نے مجھے راضی کیا ہے، اور جس جگہ میرا بندہ مجھے راضی کرتا ہے وہ بندہ بھی میں یادگار بنا دیتا ہوں، اس جگہ کو بھی میں یادگار بنا دیتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ عبادت کے لحاظ سے تمہارا اور میرا تعلق رہے، اور میرے بندوں کی شناخت بھی تمہیں رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تاجدار ختم نبوت ہم سب کے آقا مولا، انہوں نے یہاں کیا جو ہے وہ اس جگہ کو عظمت و شان بخشی ہیں، اور کس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ تو حج جو ہے اس کی تعریف تو میں نے بتا دی کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر جانا اور مخصوص ارکان ادا کرنا، یہ حج ہے۔
ویسے اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو حج جو ہے یہ عشق و وفا کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ عشق و وفا کا نام ہے۔ اس میں بندوں کی وفاداری ہے اپنے رب کے ساتھ، کمٹمنٹ، جو وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے کو پورا کیا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے لوگو جب بھی میں نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ حکم دیا آپ کو اسلم کہ میرے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ آج کل، فرمایا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیرے حکم کے سامنے اپنی گردن کو سر تسلیم خم کرتا ہوں، جھکا دیتا ہوں۔ تو یہ عشق و وفا ہے۔ بندوں نے عشق کی انتہا کر دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو جب محبت میں شدت آ جائے اسے عشق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے خالق کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جائے اسے پتہ نہیں چلے کہ میں نارے نمرود میں پھینکا جا رہا ہوں، یا مجھے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا مجھے تپتے ہوئے صحرا پر لٹایا جا رہا ہے، یا میرے سامنے کون آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کی توجہ صرف اپنے مالک کی طرف ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت کی انتہا، عشق۔ تو حج عشق و وفا کا سفر ہے، حج عشق و وفا کا سفر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے بعد جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور آپ کشتی لے کر جو ہے وہ جہاں اللہ کا حکم تھا وہاں تشریف لے گئے، تو اس کے بعد خانہ کعبہ جو ہے اس کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور ایک ٹیلا سا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس غار کو قیامت تک آباد کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کا زمانہ پاک آیا تو آپ نے فرمایا اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کریں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کائنات اسباب پر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کن فایا کون، سب کچھ ہو جاتا ہیں جی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کوئی نہ لیتا، رب ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، حکم دیتا کن، چار دیواری مکر، لیکن اب آپ فرمائیں نہیں اے ابراہیم تو میرے گھر کو تعمیر کر، تاکہ لوگ مجھے بھی یاد رکھیں اور اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بھی یاد رکھیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو تفصیلاً واقعات ہیں وہ تو میں اگلے جمعہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج کچھ ارکان حج کی نسبتوں کے حوالے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، بڑی دعائیں ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی دعائیں فرمائیں، اور جب خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ تعمیر کرتے کرتے پتھر جو ہے وہ ظاہر مختصر سا پتھر تھا اور دیواریں اوپر تک تعمیر کرنی تھی، تو حکم یہ ہوا کہ آپ تعمیر کریں، پتھر کو ہم اونچا کر دیں گے۔ وہاں جو مقام ابراہیم ہے وہاں اپنے پتھر وہ دیکھا ہے، وہ بھی شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی نشانی بنتی تب ہے جب اس پر کسی اللہ کے بندے کی نسبت ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی دو چند نمونے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب یہ جو پتھر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ کوئی آسمانی پتھر نہیں تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ آسمانی پتھر، جنتی پتھر، وہ تو حجر اسود ہے نا جو وہاں آیا جس کو ہم بوسہ لیتے ہیں۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی فرمائی تو شادی فرما کے مکہ میں چھوڑ کے آپ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے عرصے کے بعد اور آ کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے باہر تھے، تو باہر بہو آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا کیسا گزارا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں
شکر کرنا چاہیے. اگر شوہر پوچھے کیسا چل رہا ہے تو وہاں تو ناشکری ہو سکتی ہے، لیکن کو اللہ والا پوچھ لے نا تو اس کے سامنے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے بال سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی منہ سے کوئی ایسے دعا کے جملے نکل جائیں کہ ساری کمی پوری ہو جائے. تو بہو نے ناشکری کر دی. اس نے کہا اسماعیل ہر وقت بار ذکر میں رہتا ہے اور گھر کا کوئی حال نہیں ہے، کبھی پکتا ہے نہیں پکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، وہاں اس گھر سے ایسے جملے آ جائیں آپ باہر تشریف لے گئے، اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے. راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا بیٹا اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو، وہاں ایسے جملے نہیں ہونے چاہیے. یہ اللہ کے خلیل کا گھر ہے، ملے تب بھی شکر، نہ ملے تب بھی شکر. اب گھر کے بیوی کو فارغ کر دیا. دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شادی فرمائی. شادی ہو گئی. تھوڑے عرصے کے بعد پھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے بہو دوسری جو بیوی ہے وہ نکلی. اسماعیل علیہ السلام گھر سے باہر تھے. فرمایا بیٹا کیسا گزارا چل رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا لاکھ شکر ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنا اللہ کا کرم ہے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ سامنے میرا سسر کھڑا ہے، سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہے، اللہ کا رسول کھڑا ہے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں. مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ میرے گھر میں ایسا فرد ہے جس کی زبان پر نہ شکر سے. بیٹا اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں خوش رکھے. تو اس نے کہا بیٹھیں گے، اب مہمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر آئیں اور وہ مجھے ڈانٹیں کہ ایک مہمان آیا تم نے ان کی تعظیم نہیں کی. اس نے کہا بیٹا مجھے سواری سے اترنے کا حکم نہیں ہے، سواری سے اترنے کا حکم نہیں ہے. اس نے کہا پھر کوئی تو نشانی ہونی چاہیے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کو مہمان آ جائے تو اس کو تحفہ دیتے یا اس کے پاؤں دھوتے تھے. تو گھر سے ایک پتھر لے آئیں. اس نے کہا یہاں آپ اپنے پاؤں رکھیں، آپ نے میں پاؤں دھو دیتی ہوں تاکہ کچھ نشانی رہے، میں اپنے شوہر کو بتا سکوں کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں لیکن ان کے پاؤں میں نے دھو دیے. تو یہ بھی ایک تعظیم کی بڑی نشانی ہوتی تھی. جس طرح آج کل ہم چائے پانی پلا دیتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں. تو پاؤں دھو دیے. اس خوش قسمت بہو نے پاؤں دھوئے، دعائیں لیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے سارا ماجرا سنایا تو فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ میرے والد تھے اور اللہ کے خلیل تھے. اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو جب حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چونکہ اونچی دیواریں ہیں تو گھر سے وہ پتھر لے کر آؤ جس پتھر پر تمہاری زوجہ نے میرے پاؤں کو دھویا تھا. جس جگہ نسبت ہو گئی اس پتھر کی وہی پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے استعمال ہو گیا. کبھی اونچا ہو جاتا کبھی نیچے ہو جاتا. اس لیے کہتے ہیں ہر وقت ادب کو پیش نظر رکھا کریں. حج کیا ہے؟ عشق و وفا کا نام ہے. اب حج کا حکم ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 چادریں تھیں. 2 چادریں لے. اللہ فرمایا 2 چادریں لیں، قمیضیں اتار دیں، کوئی ٹوپی، کوئی دستار، کوئی امامہ، سب ختم، کوئی خوشبو نہیں، دیوانہ وار دو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا یا رب العالمین آج اصول بدل گیا ہے. فرمایا اصول نہیں بدلا، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میری خواہش پر چلتا ہے یا اصول پر چلتا ہے. نماز ہے کسی لباس میں بھی ہو جاتی ہے، شلوار قمیضیں پہن لے، پینٹ شرٹ پہن لے، ہو جاتی ہے، لیکن حج عمرہ نہیں ہوتا. 2 جب لباس پہنے نا تو اللہ پاک نے فرمایا یہی 2 لباس مجھے اتنے محبوب ہیں قیامت تک آنے والے مسلمان چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے وہ گدھا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، یہی 2 چادریں پہن کر یہاں آئے گا تو میں اس کی طرف نظر رحمت فرماؤں گا. میری بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ نسبت ہو گئی. اب مقام ابراہیم وہاں جو ہے وہ لگا دیا گیا. حضور کا زمانہ آیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے خود فرمایا انا دعوت لابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے وہ مانگتے تھے یا اللہ میری نسل میں وہ رسول بھیج جس کا تو نے پوری انسانیت سے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یا اللہ وہ میں نبی ہوں جس کی نسل سے وہ رسول آ جائے.
تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول آئے سوائے حضور کی ذات کے، وہ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تقریباً 35 یا 36 ہزار انبیاء کرام، لیکن جو ایک آیا سب سے اولا والا ہمارا نبی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے، جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ نے دعائیں فرمائی تھی۔ تو فرمایا جب حج کا حکم ہوا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ حج کا حکم دیں، لوگوں کو بلائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین تیری اتنی وسیع مخلوق ہے، کہاں کہاں تک میری آواز جائے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ آواز دیں، لوگوں کو حج کی طرف بلائیں، لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ آپ کی آواز پر آئیں گے، اور جو جو آپ کی آواز پر لبیک کہے گا، چاہے وہ عالم اجسام میں سے ہے چاہے عالم ارواح میں سے ہے، وہ ایک نہ ایک دن یہاں ضرور پہنچے گا، اور جتنی دفعہ کہے گا وہ اتنی دفعہ یہاں پہنچے گا۔ اور کہیں ایسے ہوں گے جو آپ کی آواز سن کر لبیک نہیں کہیں گے، ان کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، تو جن کی قسمت میں تھا وہ سارے دوڑتے ہوئے اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ تو یہ جو ساری عبادات نا، طواف ہے، رمل ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، دوڑنا ہے، یہ سارے بندوں کے افعال ہیں جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے۔ اللہ نے سب کو جمع کر کے حج جیسی پاکیزہ عبادت بنا ڈالی۔ اب دیکھ جب بندہ حج کرتا ہے تو طواف میں پہلے 3 چکروں میں وہ رمل کرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے۔ ہاں اکڑ کر چلنا، اللہ پاک نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ نے منع فرمایا۔ ہوا ایسا کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ پاک ہے، تو جب مدینہ پاک سے صحابہ کرام مکہ شریف عمرہ کرنے کے لیے آئے نا، تو بیمار تھے، بخار تھا، کمزوری تھی، تو قریش نے، کفار نے ہنسنا شروع کر دیا، دیکھو یہ لوگ اسلام قبول کر کے بیمار ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جب تم طواف کرنے لگو تو پہلے 3 چکروں میں ذرا اکڑ کر چلو، رمل کرو، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ جو حضور کا غلام ہے وہ بیمار نہیں، دلیر ہے۔ حالانکہ ایسا چلنا قرآن نے منع فرمایا، لیکن جب حضور نے فرمایا تو سنت بن گئی۔ حج کے پہلے 3 چکروں میں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ فرمایا چونکہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے ہم اپنا اصول بدل دیتے ہیں، ویسے چلنا اکڑ کر زمین پر حرام ہے، لیکن اگر حضور کی اتباع سنت میں ہوگا حلال بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اکڑ اکڑ کر یہ چلنا کندو کو لے، ہم تو ذرا کمزور لوگ ہیں نا، جو باہر کے لوگ ہیں دلیر، وہ اتنا اکڑ کر چلتے ہیں کہ ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہیں جی۔ تو اللہ کرے وہی رونقیں بحال ہو جائیں، یہ آزمائش کا وقت دور ہو جائے۔ بتا اس لیے رہا ہوں کبھی وہی وقت تھا جب لاکھوں لوگ حرمین طیبین کی طرف، لیکن انشاءاللہ پھر آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے، وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ جب کبھی وہ نظر نہیں آتے یہ تمہاری طلب بڑھانے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو کبھی نشکرہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعمت نہیں ملتی، بندہ ترس جاتا ہے، بندہ روتا ہے کہ یا اللہ وہ کیا وقت تھا جب میرے پاس ہر چیز تھی۔ تو جب نعمت اسے مل جاتی ہے تو پہلے سے کروڑ زیادہ مرتبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ تو یاد کریں جب بندہ یہ ہم نے پاسپورٹ جمع کروایا، چلے گئے، طواف کیا، عمرے کیا، حج کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہ نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمتیں، اس کی حکمتوں میں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، اس کی تقدیر پر دخل اندازی، ہم اس کے بندے جیسا وہ چلائے چلتے جائیں، اس کے گیت گاتے جائیں۔ تو فرمایا رمل کیا کرو،
یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ اب صفا مروہ دیکھ لیں، یہ شعار اللہ ہے، 2 پہاڑیاں ہیں، مکہ میں بے شمار پہاڑیاں ہیں، لیکن جو ان کا مقام ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یا اللہ باقی بھی مکہ میں پہاڑیاں ہیں، تو یہ نشانیاں کیسے بن گئی؟ فرمایا ان کی نسبت میری ایک بندی کے ساتھ ہے، میرے ایک نبی کے ساتھ ہے۔ یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ایک بندی حضرت ہاجرہ اور ایک میرا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آئے، میری رضا کے لیے آئے، اور ان کے گھر کے سرتاج حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس نہیں ہیں۔ چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو وہ روتے ہیں، تو ماں کی ممتا جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ جو نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، یہ شرف صرف مرد کو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کا مقام زیادہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبوت کا سب سے بڑا منصب جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی چنا ہے۔ عورت نبی نہیں ہو سکتی، ولی ہو سکتی ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اس میں ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ جاتی ہیں صفا پہاڑی کی طرف، اور پھر تھوڑا سا واپس آ کے جہاں میلین ہزارین ہیں، جہاں سبز ٹیوبیں جلتی ہیں، اتنی جگہ وہ دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، 7 چکر لگ گئے ہیں جی۔ صفا سے شروع ہوئی مروہ، جب آخری چکر مروہ پر ختم ہوا نا، تو دیکھا کہ میرے بیٹے کے پاؤں سے پانی چل رہا ہے۔ 7 چکر پورے ہو گئے، ختم، دوڑتی واپس آئیں، پانی اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ آپ نے فرمایا زم زم رک جا، رک جا، ٹھیک ہے نا، 2 جملے ارشاد فرمائے، زم زم رک جا، رک جا۔ آپ نے اگر ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے زمزم کا پانی پیا ہے، حالانکہ زمزم کا معنی ہے رک جا، رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے یہ آواز، اس پانی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مائے زمزم رکھ دیا۔ جو جو انہوں نے ادا کیا، کیونکہ وہ چل رہے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا میں چل رہے تھے، اسی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک قدم کو یادگار بنا دیا۔ تو فرمایا کہ پانی وہ اس قدر چلا، صدیاں بیت گئیں، قیامت تک وہ پانی ختم ہونے والا نہیں۔ آج سائنس بھی اس چیز پر ہے کہ وہ پانی آتا کہاں سے آئے، لیکن وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکے پانی آتا کہاں، یہ صرف رب کو پتہ ہے، یا جس کے قدموں سے نکلا ہے اس کو پتہ ہے۔ پانی نکلا، مائے زمزم، دنیا شراب ہوتی ہے، لاکھوں لوگ روزانہ پیتے ہیں، آج بھی پیتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا صفا مروہ جہاں تے ہاجرہ دوڑی تھیں، اتنا دوڑنا مردوں پر فرض کر دیا گیا ہے، عورتیں نہ دوڑیں، کیونکہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، وہاں اکیلی تھی، اور جب آج کا وقت ہے تو مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کی بے پردگی نہ ہو، عورتیں نہ دوڑیں، مرد دوڑیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی اب وہ ادا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو سنت بنا دیا۔ جہاں دوڑی تھی جس جگہ، ان 2 پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں میری نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حج کو، وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم طواف کرتے ہیں تو یہ مقام ابراہیم آتا ہے، یہاں پتھر پڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی کوئی حکم ہونا چاہیے کہ یہاں ہم کیا کریں، یہاں ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام کچھ دیر خاموش ہوئے، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے حضور کے غلاموں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میرے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس جگہ کو میری عبادت کے لیے مخصوص کر دو، تاکہ عبادت میری رہے، یاد ابراہیم کی آتی رہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بندے نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، عبادت میری رہے، یاد میرے حضرت ابراہیم کی رہے، عبادت میری رہے، یاد حضرت اسماعیل کی رہے۔
قربانی میرے لیے رہے، لیکن اس میں جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ نے اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہ حج یہ ہے، عشق و وفا کا سفر ہے، عشق و وفا کی عبادت ہے، دیوانگی کا سفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساتھ بار بار عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حرمین طیبین کی وہ رون کے پھر بحال فرمائے، یہ ساتیں حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک مکہ شریف کی جو ہے حاضری بار بار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعوت۔